السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوموار کا دن ہمارا اس ہفتے کا پہلا پروگرام۔ ناظرین، آج کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ آج سے نئے بجٹ کی جو ہے اس کے اوپر عمل داری کا آغاز ہو گیا ہے۔ جتنے بھی نئے ٹیکسز لگے ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہو، باقی جی ایس ٹی جو 18% کر دیا گیا ہے، اور مختلف روزمرہ کی جو عام استعمال کی اشیاء ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز لگے ہیں، وہ جو سارا بجٹ اپروو ہوا تھا، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنے جو ہے سائن کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد آئینی اور قانونی طور پر جو بجٹ ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے بجٹ کے ساتھ ہی بجٹ کے اوپر کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسز کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہیوی بجٹ ہے، 13 ٹریلین کے قریب جو ہے ایف بی آر کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، 13 کھرب پیسے اکٹھے کرنے کا۔ پیسے اکٹھے کرنے ملک جانا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے ٹیکسز نئے لگے ہیں۔ کہ کتنے ٹیکسز لگے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ہم اپنی پہلی سٹوری میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، وہاں پہ کیا ہیئرنگ ہوئی، بات کریں گے۔ کراچی کے اندر، سندھ میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، آپ کو پتا ہے وہاں پہ وہ جو ہے لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے پریس کانفرنس سنی ہے دونوں طرف سے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی کے آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو آپس میں تمام وہ حدیں عبور کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کل جو ہے ایک دوسرے کو خیر بات کہہ دیں فیڈرل حکومت کی سطح کے اوپر، لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے استعفی مانگ لیا ہے ٹسوری صاحب کا، جو گورنر سندھ ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو نئے ٹیکسز لگے ہیں ناظرین، اس کے اوپر کافی زیادہ علیحدہ ہو رہی ہے۔ جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں اشیاء، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ابھی تک اطلاعات ہم مل رہی ہیں، اور ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوسٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر سب سے بڑا جو ہے شور مچا ہوا ہے دودھ کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے کافی زیادہ کیمپین بھی چلی کہ خدارہ یہ دودھ پاکستان کے اندر بچے پہلے ہی اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں، یہ ٹیکسز نہ لگائیں۔ پیکج دودھ خاص طور پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کمپین چلتی ہے کہ جی کھلا دودھ مت استعمال کریں، پیکج دودھ استعمال کریں، کیونکہ کھلے دودھ کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اسی اوپر 18% جناب جی ایس ٹی لگ گیا ہے، اور اراؤنڈ کوئی 60-70% کتنے روپے، 75 روپے مہنگا ہوا حسن یوسف صاحب؟ کیا چیز جی؟ پیکج دودھ کافی مہنگا ہوا ہے، میں نے ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کی، لیکن ہاں اس میں کافی فرق پڑا ہے جی اس پہ۔ اسی طرح باقی جو ہے میڈیکل کی تشخیص کی جو کٹیں ہیں، ٹریکٹرز، اور اس کے اوپر بھی 18% جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے۔ موبائل فونز کی خریداری پر بھی 18 سے 25%، جو ہے اسپیشل فونز جو ہیں 25%، جو مہنگے فون ہیں، جو کم مہنگے ہیں اس کے اوپر 18%۔ لوبریکینٹ آئل کے اوپر بھی ٹیکسز ہے۔ بیرون ملک جو رہائش پذیر پاکستانی ہیں ان کو بھی مختلف ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکسز لگ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایئر لائن سے کرایوں کے اوپر ٹیکسز لگ گئے ہیں، اور سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 2 سے بڑھا کر 4% کر دی گئی ہے۔ یہ جو تاجر 2 اسکیم کے تحت جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز جو لگ گئے ہیں۔ ناظرین، ٹیکسز لگنے چاہیے، ملک جو ہے وہ ٹیکسز کی ہی قیمت میں ہی چلتے ہیں۔ آپ عوام سے یا وہ لوگ جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکس تو لیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کیا ان ٹیکسوں کے بدلے میں لوگوں کو وہ سہولیات پرووائڈ کرتی ہے؟ کیا وہ صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں، جو ایک جو ویل فنکشننگ ڈیموکریسی یا ایک اچھا جو چلتا ملک ہے وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ وہ یہاں پہ اب اس کے اوپر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لب کشائی کی تھی، وہ انہوں نے کیا فرمایا تھا اس کے حوالے سے سنیے۔ یہ بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہے کہ جس میں قوم کے لیے کچھ ہو، یہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا، اور خود وزیر اعظم نے اعتراف کیا اس کا۔ ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں، اب جس ملک کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کرے وہ اپنے مفادات کے لیے تیار کرے گا یا آپ کے غریب کے لیے تیار کرے گا؟ لہذا جمعیت علماء اسلام نے سرے سے اس بجٹ ہی کو مسترد کر دیا، اور ایک عوام کا حقیقی نمائندہ پارلیمان ہی قوم کی نمائندہ بجٹ پاس کر سکتا۔ ناظرین، سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ملٹیپل ٹائمز جو منسٹر بھی رہے ہیں،
इकोनॉमी संभालने का उनको अच्छा खासा तजर्बा है। अब वो पता चल रहा है कि शायद 6 जुलाई को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने भी आज बजट के हवाले से अपने साथी मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ बैठ के ये जो बजट पास हुआ है उसका एक एनालिसिस पेश किया। अवाम को नजर आता कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है, उसने अपने खर्चात कम किए हैं। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। ये 500 अरब इजाफी कर्जा लेकर आप ये पैसे बांटेंगे। क्या ये सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान के दूध खरीदने वाले लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ये पाकिस्तान की वो सैलरीड क्लास बर्दाश्त करेगी जो आज महंगाई में पिस रही है? क्या आप ये रोक नहीं सकते थे? क्या एक साल अगर इस मुल्क के MNA MPA गलियां और सड़कें ना बनाएं, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? तो हम किस किस्म की हुकूमत चला रहे हैं? हमारी सोच क्या है कि हम अपने खर्चात कम नहीं करेंगे लेकिन अवाम पर बोझ डाले जाएंगे। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको याद होगा PDM की जब हुकूमत बनी थी, PDM 1 हुकूमत बनी थी तो IMF के साथ उन्होंने डील किया था और एक कामयाबी के साथ बेलआउट पैकेज जो उन्होंने उनके साथ उसको मंतकी जाम तक पहुंचाया था, वो क्या फरमा रहे हैं ये जो हालिया IMF के साथ डीलिंग हुई है उस हवाले से? IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 500-600 अरब रुपया MNA और MPS को दें, 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, 30% सूबे के अंदर ADB के बजट बनाएं। IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ कपात को एग्जेम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। 2.5% जाके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि आप अब कंज्यूमर देगी। जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। नाज़रीन, शेख रशीद साहब, आपको पता है वो अवामी सियासत करते हैं। उन्होंने जो अपने घर के बिल हैं वो सामने रखे हैं और बताया है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 7-8 हजार से 4,000 तक लोगों का गैस का बिल आया है। मैं आज की वीडियो इस मुल्क के जिम्मेदारान के लिए जारी कर रहा हूं कि एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। ये एक अंधा इनकलाब है। नाज़रीन, नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के नए अमीर, उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो 12 जुलाई को इस्लामाबाद के अंदर एक धरना देने जा रहे हैं। वो बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और ये जो नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई हो रही है उसके हवाले से। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब आवाम को इस तरह दर बदर की ठोकरें खाने पर हम नहीं इस तरह से देख सकते तमाशा। हम 12 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक जबरदस्त अजीमुशान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत खत्म करनी होंगी, बिजली के पर यूनिट वैल्यू को कम करना होगा और इन टैक्सेस के निजाम को खत्म करना होगा। 200 यूनिट पर आपकी 2,000 होंगे, 1 यूनिट बढ़ जाए तो 5,000 रुपए में इजाफा हो जाए। ये स्लैब सिस्टम के खिलाफ, इसके खिलाफ ये धरना होगा और हम वहां बैठेंगे और फिर हम देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से ये जालिमाना इक़दाम कर रही है। इनको पीछे हटने पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मजबूर करेंगे। बहुत हो गया है, कहां जाए, मारे मारे फिर रहे हैं तनख्वाहदार लोग। नाज़रीन, ये बजट सेशन हुआ। मोहतरम हमारे ताजाद कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब, वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली भी हैं, वो छुट्टी पर रहे और जो खबरें अखबारात के अंदर हमें पढ़ने को मिली और कुछ लोगों से बात भी हुई, वो नाला है जिस अंदाज से ये बजट बनाया गया है, क्योंकि इससे आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। ज़ाहिर है अवामी सियासत करते हैं, वो सियासत के अंदर दहाइयों से मौजूद हैं। 2017 में गालिबन जब वो तकारीर किया करते थे और ज़ाहिर है मैशत के हवाले से बात किया करते थे, वो थोड़ी सी याद दहानी के लिए सुनिए। 2017 में रोटी कितने की मिलती थी? 4 रुपए की। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई।
اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی تو ان کے اپنے لوگ، خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب، عابد شیر علی صاحب نے مختلف اوقات کے اندر بیانات دیے تھے کہ جناب اعلیٰ ہمیں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں. کو پہلا مہینہ تو لوگوں کو تھا کہ شاید ہم کچھ کریں گے لیکن ہم نہیں کر سکے. ہم نے تو ہر گھر میں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا. لوگ چولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں رونا ہے. بجلی کے بلوں کا، پیٹرول کا، نہیں اب گیس کا. اس وقت ہر گھر میں رونا ہے. نقوی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، کوئی اچھی خبر ہمیں سنا دیں. بجٹ آج شروع ہو گیا ہے، کیا مشورہ دیں گے؟ مطلب لوگ کیا کریں، مطلب کس طرح گزارا کریں؟ مہنگائی، افراط زر، ٹیکسز، یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں، تو کوئی اچھی سی بات کریں. آپ ہمیشہ بڑی خوشی کی بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی نا آپ حل نکالتے ہیں، تو کیا حل نکال رہے ہیں ہمارے سامنے؟ دیکھیں، ہمیں یہ شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بجٹ کے بعد ہم 10 سال پرانا کوئی شو لگا دیتے، کوئی 5 سال پرانا لگا دیتے، کوئی 3 سال پرانا لگا دیتے، کوئی 2 سال پرانا لگا دیتے، کوئی سال پرانا لگا دیتے. ہر بجٹ کے بعد یہی کہانی ہے جو بار بار ہم سب نے دہرانی ہے، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی بھی ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی کیا لے آئے ہم لوگ. ابھی آپ نے بہت سارے سیاستدانوں کے بیانات سنا دیے، میڈیا میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، کہ اس قدر ٹیکسز کیوں لگا دیے گئے، اس قدر. یہ تو سب 10 15 20 25 سال سے ایک ہی رونا ہے، تبدیلی کچھ نہیں آتی. تو ذرا ان سیاستدانوں سے کوئی پوچھے نا، یا میڈیا پہ جو 20 سال سے 15 سال سے لوگ اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے ابھی تک کیا کردار ادا کیا سوائے آواز اٹھانے کے؟ آپ تبدیلی ابھی تک لا کیوں نہیں سکے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ نے بیان سنوایا. شاہد خاقان عباسی سے میں بڑی معذرت کے ساتھ صرف ایک سوال کروں گا کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. آپ ایئر بلو کے مالک ہیں کہ ایئر لائن کے، ذرا آج فیئر دیکھ لیں آپ ایئر بلو کے کیا ہیں. تمام عام دوسری ایئر لائن سے زیادہ ہیں. اگر اس پہ بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی پیک ڈیز ہیں، پیک آورز ہیں، اس لیے ٹکٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. وہاں تو آپ کو ٹرمنالوجیز یاد آ جاتی ہیں. جب بجٹ بنتا ہے اور اس میں جب ٹرمنالوجیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام سے دشمنی ہے. تو چیریٹی، اگر آپ نے مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ اس ملک کے رہے، انہوں نے بھی بجٹ پیش کیا. انہوں نے کون سا بجٹ پیش کیا ایسا کہ جس پہ پاکستانی عوام بولے کہ مفتا اسماعیل زندہ باد، آپ تو بڑا زبردست بجٹ لے آئے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے عوام تو بہت بری طرح روندی جا رہی ہے. آج سے تھوڑی، سالوں سے روندی جا رہی ہے. عوام کے لیے اگر یہ لوگ کچھ واقعی کرنے والے ہوتے، یا ہم لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کر یہاں پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اگر ہم لوگ واقعی کچھ کرنے والے لوگ ہوتے، یا یہ سیاستدان کچھ کرنے والے لوگ ہوتے، تو ملک یہاں تک پہنچتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی میڈیا سے تو ویسے خاور گمن صاحب آواز بھی بلند کرنی ہوتی ہے. ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا آواز بلند کر کے؟ سر ہمارا تو اپنے حصے کی اذان دینی ہے. ہمیں رزلٹ کیا ملا آج تک؟ ہمیں کوئی رزلٹ ملا؟ ان سیاستدانوں کو ملا؟ چلے ہمیں تو چھوڑیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس. سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. جی اگر یہ واقعی اتنے سچے بیٹھے سڑکوں پہ آ کے. نقوی صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی. میڈیا کا کام تو دیکھیں، بینگ اے واچ ڈاگ، ہم نے بات کرنی ہے. اب ظاہر آپ کی بات پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا سر، ہم یہ بات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم تو واچ ڈاگ. اچھا سمجھ آئے گا. سن لیں، دیکھیں میڈیا کا ایک کردار ہے نا، میڈیا کا کردار یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا، اس کے اوپر اپنی رائے دینا. ظاہر ہے بار رپورٹ کریں، بولتا رہے، رکے نہیں، پھر دیکھیں نتیجہ نکلے گا. میری جان وہی کر رہے ہیں اور کیا کریں. چلیں آگے بڑھتے ہیں، باقی لوگ بھی. اچھا حسن، آپ کا جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ظاہر آپ کے کچھ قریبی لوگ بزنس کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ پاکستان کی جو ہے نا، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی 40-50 انڈسٹریز ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں. 30+ کہتے ہیں انڈسٹریز آتی ہیں. 30+ کنسٹرکشن کے اندر کے ساتھ وابستہ اس سے زیادہ کچھ لوگ، وہ ایک فگر ہے ظاہر ہے اس کے اندر سروس انڈسٹری کے بھی. تو آپ تھوڑی سی آن گراؤنڈ سچویشن بتا دیں کہ بغیر کچھ لگی لپٹی کے بجٹ کے بعد یہ شعبہ ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہیں، ان کی ظاہر ہے روزگار اٹیچ ہے، اس کے کیا حالات ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ F10 مرکز کے اندر جہاں پر آپ کو، یعنی جہاں پر ریئل اسٹیٹ آفیسز ہیں، جس جگہ کے اوپر، یا G11 مرکز کے اندر، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہر فلور پر 3-3 4-4 آفیسز خالی پڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ لوگ خالی کر کے کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، یعنی آپ کی اگر سپوزٹلی کسی جگہ کی CDA کے 1 ونڈو پر چلے جائیں جہاں پر ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ تقریباً جو ہے وہ 1/4 سے بھی کم ہو چکی ہے. جو سیل پرچیز ہوتی تھی، اس طرح کی چیزیں، یا نئی آکشن میں کے اندر بھی
جو انٹرسٹ ہے اس ٹائم بائر کے پاس جو ہے نا وہ پرچیزنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ہارٹ آف راولپنڈی شہر کے اندر یعنی ایون کی جو سب سے پرائم لوکیشن ہے وہاں پر 2 جگہ ایسی جو میرے نالج میں ہیں کہ وہ لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں, خریدار کوئی نہیں ہے. تو یہ اس انڈسٹری کی صورتحال تو یہ چل رہی ہے. لیکن یہاں پر میں یہ تو ریل اسٹیٹ ایک چیز آ گئی, لیکن مینلی چیز آپ دیکھ لیں کہ کل جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ ایک شوق لگا لوگوں کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے جو قیمتیں بڑھی ہیں بلوں کے اوپر سے, اس نے تو چیخیں نکال دی ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اور تقریباً ہم 4-5-6 ماہ سے میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ IMF کی جیکٹ جو پہنی ہوئی ہے پاکستان نے, یہ تمام سیاسی قیادت اگر سال جوڑ بھی لے تب بھی انہوں نے یہی بجٹ دینا تھا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے. اب ہمارا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے اخراجات کس طرح کم کرنے ہیں, ہمیں اپنی آمدن کس طرح بڑھانی ہے, یہ تو اب میچ جو ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے کہ جن کے پاس گورنمنٹ ہے. لیکن جتنے زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں, دیکھیں سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں. ہماری اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جی, ٹھیک ہے جی, تو اسلامی فلاحی ریاست کے اندر کوئی فلاح کا کام بھی بتا دیں جو حکومت کر رہی ہو, جو عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی سبسڈی دے رہے ہوں, عوام کو کسی قسم کی سہولیات مل رہی ہوں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہیں, بڑے سخت اور تلخ حقائق ہیں. نواز شریف صاحب کا جو اپنا بطور پرائم منسٹر جتنے بھی جو تینوں ٹینیور ہیں اس کے اندر پاکستان نے ترقی کی, لیکن اس کے علاوہ یعنی یا ایوب خان صاحب کے زمانے میں ترقی کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں اس طریقے سے پروگرس نہیں کر سکا پاکستان کسی بھی دور میں, اور یہ دور بھی اس دور سے مختلف دکھائی نہیں دے رہا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم نے میکرو لیول کی سطح کے اوپر جو اسٹیبلٹی لے آئے, ہم نے دیکھیں یہ جو 13 ٹریلین کا جو 13 کھرب کا جو ٹارگٹ ہے وہ رکھ لیا, اور وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. اس کے بعد وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے دیکھیں نا کہ اصل مسئلہ پینشن ریفارمز ہم کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کو ہم نے شروع کر دیا ہے وہ بھی ہو جائے گی. اسی طرح نیشنل فسکل پیکٹ کا ایک صوبوں کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے یہ جو اعداد و شمار ہیں, یہ جو گورکھ دھندا ہے, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں, ابھی بھی سن رہے ہیں, لیکن جو عام پاکستانی ہے بیچارہ, اس کا جو ہے جو جینا ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, دوبر ہوتا جا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اچھی بات ہے, تقریریں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں, ان کے نعرے دعوے ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, تو پھر کرنا کیا ہے, آگے کس طرح بڑھنا ہے, حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ لوگوں کو اگر ہم نے امید دلانی ہے, صحیح بات کر رہے ہیں نقوی صاحب کے جناب اعلیٰ, ہم ہمیشہ بس بول کے چلے جاتے, تو امید کیا دلائیں ہم لوگوں کو؟ نہیں, یہ تو ٹھیکہ جناب خاور گھومن صاحب اور حسن ایوب صاحب اور حیدر نقوی صاحب نے لیا ہوا تھا. میں تو روز ہی یہی روتا رہا تھا کہ بھئی لوگ مر رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس دفعہ اگر گندم بڑے پیمانے پر ہوئی ہے تو کسانوں کو ذلیل و خوار کر دیا, اب خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں جی قیمت چڑھ گئی ہے. مجھے تو حیرانی ہے کہ پیپلز پارٹی جو غریب کی آواز سمجھی جاتی تھی, 7-8 دن آتے ہیں جاتے ہیں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں, میری آنیاں جانیاں ویکو, تو کون سے انہوں نے تبدیلیاں کرائی ہیں جی بجٹ میں؟ کوئی ایک تبدیلی دکھا دے جو پرو عوام کو کوئی ریلیف. آج جو تاجر ہے جس کا کام ہے کہ آدھی رات تک دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں کہ کوئی گاہک آ جائے, وہ آج سڑک پر وہ دھرنے دیتے رہے. اور یہ حالات جو ہے مجھے ایک ملک کے اندر مارا ماری, افراتفری, خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرتے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے, آپ کو سوائے اپنے مطلب کیونکہ آپ دفتروں میں جا رہے ہیں, کیونکہ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, لہذا آپ کامیاب ہیں. آج وزیر اطلاعات نے انہوں نے کہا جی ہم نے تو سارا کچھ ٹھیک کر دیا. تسی پتہ نہیں کہڑی دنیا چ رہندے ہو جہاں تانوں سارا ٹھیک نہیں نظر آ رہا. یو جسٹ پلے ہز پریس کانفرنس. بالکل, ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا اطہر صاحب یہی بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ مشکل حالات ہیں, مشکل حالات میں ہم نے یہ جو کہ مشکل حالات ملے تھے یہ ہمیں فیصلے کرنے پڑے گا. ہمیں بڑے صاحب یہ بتائیں, آپ دنیا میں یورپ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, یہ جو آپ کے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان سے کیا لینا دینا ہوتا ہے ممبر پارلیمنٹس کا؟ یعنی صوبائی اسمبلی کا رکن یا قومی اسمبلی کا رکن ہو, اس کو ترقیاتی فنڈ کیوں چاہیے ہو؟ یہ تو متعلقہ کونسلز کا کام ہے, گلیاں بنانی ہے, وہاں پر کچھ اسکیمیں دینی ہیں, وہاں کی جو ہماری جو تحصیلیں ہیں یا ضلع کونسل ہے یا چیئرمین ضلع کونسل بنتا ہے یا میئر بنتا ہے, یہ ان کے کام ہے.
آپ پاکستان میں جمہوریت کی جو نرسری ہے یعنی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور اس طریقے سے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام تو ان کا ہے نا, پارلیمنٹرین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, ان کا تو کام ہے قانون سازی کرنا. دوسرا جو دکانوں کی بات کر رہے تھے چودھری صاحب, تو ہمارے تاجر برادری سے بھی گلہ ہے, آپ پاکستان کے خیرخواہ ہیں تو آپ دکانیں جو ہیں دوپہر کو 2 بجے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں رات کو 12-1 بجے, تو آپ یورپ امریکہ میں بتائیں کہ جو شاپس ہیں یا مارکیٹس ہیں کتنے بجے بند ہو جاتی ہیں, اور آپ نے اگر 11 تک کوئی آپ نے رکھنی ہے, 7 بجے سے یا رات 11 بجے تک رکھنی ہے, آپ نے شاپ اوپن رکھنی ہے, تو وہ 7-11 کا آپ جو ہے ایک لائسنس لیتے ہیں, وہ بھی اس کی آپ کو اسپیشل منظوری نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی نہیں ہے. آپ کی بات ہے, آج کل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں میرے خیال میں یہ جو آپ نے 11 بجے بیچارے شاید وہ بھی نہ کھلا کرے, کیونکہ وہ چودھری صاحب بات کریں. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے آج سپریم کورٹ سارا کچھ ہوا. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر, خاص طور پر جمہوری ملک کے اندر جو ہے نا, جمہوریت کس چیز پہ اس کی بنیاد کیا ہے, وہ عوام کی حالت. عوام باہر جا کے پوچھ لیں, جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, کسی دیہات میں چلے جائیں, کسی قصبے میں چلے جائیں, تحصیل سیالکوٹ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, وہاں سے آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہے اور وہ حکمرانوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے آنے والے دنوں کے اندر. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. مخصوص نشستوں کا کیس اس وقت جاری و ساری ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور فل کورٹ بینچ بیٹھا ہوا ہے, اس معاملے کو سن رہا ہے. ناظرین یہ جو فیصلہ آئے گا, ہوپ فلی شاید کل یہ کنکلوڈ ہو جائے ہیئرنگ, اس حوالے سے اکراس دا بورڈ جو قانونی ماہرین ہیں, جو آئینی ماہرین ہیں پاکستان کے, ان کے مطابق اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کے پارلیمان, پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بڑے لمبے عرصے تک رہے گا, کیونکہ اس سے جو حیت ہے وہ پارلیمان کی, اس کے اوپر اثر پڑے گا. اگر واپس جاتی ہیں سیٹیں حکومت کے پاس جس کو الیکشن کمیشن نے دی تھیں, تو وہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی مل جائے گی اور وہ پھر اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکیں گے, آئینی ترامیم کر سکیں گے. اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی. آج پہلے دن سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہم نے کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی مقصد اس کیس کو لینے کا تشریح آئین کی اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے. آج بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ آئین کی طرف ہمیں دیکھنا ہے اور آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ جو سارے کا سارا ابہام پیدا ہوا ہے, جو معمہ ہے, خاص طور پر یہ جو گارڈین ناٹ ہے, اس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسئلہ ہے کیا. سینئر پیونی جج جو اس سال اکتوبر کے اندر چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کیا فرمایا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. Suppose one way forward would be that if we consider that the declaration of independence of these people was wrong, it then takes you back into a political party coming into existence. Once that is done and you come up with a revised result under 98, the 3-day period ticks off again and the independents could be given a choice to go select whatever they want to go, and the House is on order. We don't need to get into SIC, we don't need to get into proportional representation. The whole problem is solved. بنیادی طور پر ناظرین وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, جس کی تشریح یہی بتایا جا رہا ہے, ابھی تک جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں کی, کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت موجود تھی. چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا کہ وہ اگر اپنی پارٹی کو جوائن کر لیتے تو یہ ان کے لیے بڑا بہتر تھا. لیکن اگر انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے یہ کر دی کہ پی ٹی آئی والے آزاد ہیں, وہ کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں جائیں, وہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر سکتے, اگر وہ کریکشن کر لی جائے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, دوبارہ سے ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ وہ جوائن کر سکیں. بٹ اینی ویز یہ ان کی رائے تھی. جسٹس اطہر منالہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ فیصلے کی غلط تشریح ہوئی کیسے. آپ کا سارا پریمس یہ ہے کہ سنس دے ڈنٹ ہولڈ پارٹی الیکشنز therefore purportedly they were disqualified to hold themselves out to the people as a political party. If this premise is removed because this court or that judgment did not in any manner could be construed as disqualifying a political party. Now, there was a political party, enlisted political party. It was not delisted. The Election Commission, probably speaking for myself, did not fulfill its obligation and treated them as if they were a disqualified enlisted party.
Now here you see آپ کا پورا premise جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جسٹس اظہر ملالہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سارے کا سارا کیس ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی جو کہ پی ٹی آئی موجود تھی ہے اس کو یا تو پھر ڈی لسٹ کر دیتے. اگر وہ لسٹڈ پارٹی تھی تو پھر آپ نے کیسے منع کیا کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کو جوائن نہیں کر سکتے یا پارٹی کے بغیر آزاد الیکشن لڑیں گے؟ تو اس کو اگر ٹھیک کرتے ہیں تو پھر تو سارے کا سارا کیس ہی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک موقع کے اوپر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے 2018 کے انتخابات کا حوالہ دیا. کے پی کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ باب پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا تھا. باب پارٹی چونکہ موجود تھی سینٹ کے اندر باقی جگہوں کے اوپر، وہ لہٰذا کے پی کے اندر الیکشن نہیں لڑا گیا تھا. بعد میں کچھ آزاد لوگوں نے باب پارٹی کو جوائن کیا اور اس کی جو ہے ریشو کی مناسبت سے ان کو ایک سیٹ دے دی گئی. تو یہ سارے کا سارا یہ جو آرگومنٹ ابھی پیش کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ بالکل اس کے برخلاف ایک وہاں پہ مثال رکھی گئی. Now in this CM that's been filed by the Advocate General KPK, they say that in the previous election you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party despite the fact that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women. Why has your position changed in this election? I have taken instructions on that, CM, my ladyship, and under instructions I submit that the commission has gone through this record, the current commission as proposed. There was a context, my ladyship, ye 25th constitutional amendment ke baad when the FATA areas were merged, there's a context in which that happened. You are a constitutional body and you seem to be taking, different stances as and when you understand the law, how you choose to understand the law. There has to be some consistency. You seem to be pulling things out of a hat and saying now this is our position, previously that was our position. جسٹس عائشہ ملک صاحب نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب دل کرتا ہے الیکشن کمیشن اپنے ہیٹ میں سے ایک نئی چیز نکال لیتا ہے. اور وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے فرمایا جناب اعلیٰ وہ ماضی کا کمیشن تھا، اس نے ایک کانٹیکس کے اندر فیصلہ کیا تھا، لیکن اب یہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ کوئی زیادہ وہ متفق نہیں ہے. کافی سوال و جواب بھی ہوئے اس حوالے سے. اس کے بعد جسٹس جمال منتوخیل صاحب کا بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ابھی، جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن ہے تو ان کو نہیں مانا، ان کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کے حوالے سے. فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ سے میں نے پوچھا تھا اسپیسیفکلی کہ آپ نے اپنی پارٹی کے ڈکلیریشن اور سرٹیفکیٹ جمع کیے. آپ کا جواب تھا پازیٹیو میں کہ یس. ابھی انہوں نے جو یہ ڈاکومنٹ دیے ہمارے آپ کے نامینیشن پیپر، اس میں آپ کا ڈکلیریشن کا خانہ نیل ہے جس میں کچھ نہیں لکھا اور ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا ان کا یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ ہر کینڈیڈیٹ 4 نامینیشن فارم فائل کر سکتے ہیں. میں نے بھی 2 نامینیشن فارم فائل کیے تھے، 2 فارم، ایک انڈیپینڈنٹ، ایک وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ انہوں نے آپ کو دیے نہیں. ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے، جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا. اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آپ سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو. جو کر رہے یور آنر کہ ہم نے سرٹیفکیٹ غلط ٹائم پہ دیے تھے. سرٹیفکیٹ ہم نے 4 بجے پہنچائے تھے 22 تاریخ کو. الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا 9 بجے. ہم نے 2 دیے. یہ بات میں ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو پھر انڈیپینڈنٹ پہ چلیں، اگر پی ٹی آئی کیا تو لیکن ہمیں پرووائڈ کیا اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہے. انہوں نے زیادہ تر کنسیل کیا، آپ کو دیے نہیں. نا یہ کافی کمپلیکس کیس ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا. چودھری غلام حسین صاحب، یہ ہیئرنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اگر میری رائے سے آپ متفق ہیں تو بتائیے گا کہ اس کیس کا فیصلہ بہت دور رس نتائج ڈالے گا پاکستان کی سیاست کے اوپر. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہتا ہوں آپ کا جو موقف ہے نا 8 فروری والا وہ درست ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں ان کو بھی فارغ کریں، ان کو جیلوں میں بھیجیں اور ان سب کو اندر کر دیں. جو آپ کا مقصد تھا ان سے جب آپ نے بلے کا نشان چھینا تھا، یو وانٹڈ پی ٹی آئی ٹو بی فنشڈ. وہ تو پاکستان کے لوگوں نے آپ کو ختم کر دیا اور آپ کی سازش کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیا. ورنہ یو ہیڈ ڈن یور جاب. یعنی آپ اندائے کہ وہ لطیف کھوسا کا نشان تھا کہ واٹ از کے، اس کی تو تصویر نہیں بنتی. ٹربائن بھائی 85 سال کا بندہ ہے
اس کو ایک لفظ نہیں آتا, انگوٹھا چھاپ ہے, اس کو کیا پتا ہے ٹربائن کیا ہے, اس کو کیا, اور میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں. آپ نے جو ظلم کیا پاکستان کے لوگوں نے آپ کے وہ حشر کیا کہ اب آپ روتے پر رہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے جو اندر بیٹھے ہوئے نا اسمبلیوں میں ان کو بھی فارغ کرو, ان کو سب کو پھانسی لگا دو, لیکن پاکستان کے لوگوں کو نہ تم شکست دے سکتے ہو نہ دے سکو گے. اینڈ سونر اور لیٹر ول آف دی پیپل ول پرویل. میں اس سپریم کورٹ کے ان ریمارکس پر نہیں جاتا, یہ ہر دوسرے منٹ بعد کئی لوگ تبدیل کرتے رہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اس ملک کے ساتھ ہیوک پلے کیا ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ, ڈو واٹ یو لائک. نقوی صاحب دیکھیں چودھری صاحب یہ ایک بات بولتے ہیں, اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو لوگ پیدل گھوم رہے ہوتے, تو بس یہی اس کا ایک جواب ہے. لیکن ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ 10 منٹ میں ہی سچ ثابت ہو گئی. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم میڈیا کے لوگ یا سیاستدان کیا کرتے ہیں, آتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نے بجٹ پہ ایک گفتگو شروع کی, 5 منٹ بعد وہ گفتگو چینج ہو کے ایک ریٹنگ والے سبجیکٹ پر آ گئی. بات یہ ہے کہ ہمیں بجٹ کے ایک اکاؤنٹ پہ بات کرنی ہے. اگر واقعی ہم عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں, اگر واقعی ہم عوام کی سہولت کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس ایک کرپشن, اس ایک ٹیکس پہ ہم نے کھل کے بات کرنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک پہ بہت بڑا احسان کیا تھا نیشنلائزیشن کر. اس نے ان تمام خاندانوں سے وہ ساری جائیدادیں قومی حکومت کے انڈر لے لی تھی جو ہمارے ہی پیسوں سے بنی ہوئی تھی. وہ تمام خاندان بینک بنائے بیٹھے تھے, بینکوں سے قرضہ لیا, اسی سے وہ ساری ملیں فیکٹریاں لگائی, اور وہ ہمارے ہی پیسے کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے وہ جب ہتھیار لی تو اس کے بعد پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی 71 کے بعد. تو وہی کام دوبارہ کرنا ہوگا. یہ سارے ایلیٹ جو بیٹھے ہیں, یہ سارے ارب پتی کھرب پتی جو اس ملک میں بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ملیں فیکٹریاں لگائے, بڑے بڑے کاروبار شروع کیے, بڑی بڑی ایئر لائنیں بنائے, بڑے بڑے گھر سجائے, ہمیں ان سے یہ سب ہتھیانا ہوگا. یہ عوام کے پیسے کا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور عوام کو سہولت دلانا چاہتے ہیں. جی ویسے نقوی صاحب آپ کی رائے اپنی جگہ, لیکن وہ جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اکراس دا بورڈ, میجورٹی جو ہے ان کی رائے اکانومسٹ کی یہی ہے کہ وہ دیٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. اینی ویز آپ کی رائے سامنے آ گئی, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں نیشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. موقع لے لیں. اچھا نہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف ناظرین. چوہدری صاحب اچھا مطلب دیکھیں اس کے اوپر ایکسپلینیشن ہے. الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ ایک رائے دے رہے ہیں کہ جب ہم نے جو کچھ کیا آئین اور قانون کے مطابق دیا, لیکن اس کے اوپر ایک رائے ہو رہی ہے کیونکہ یہ پروپورشنل ریپرزینٹیشن والا معاملہ ہے. تھی طرح مینو کریڈٹ کر دیتی جائے, یہ آئین دے قانون دیتا ہے تو ہوئے گی. میں اسی طرح سے آ رہا ہوں. سو دیکھیں نا حسن سے میں جانتا ہوں نا, تو پھر اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, میں تو اس کو جو ہے نا میری نظر میں اٹ ول بی ایٹامک ایکسپلوژن. وہ کسی بھی سائڈ پہ فیصلہ آتا ہے بیکاز اٹ وڈ چینج پاکستان پولیٹیکل سیناریو آل ٹوگیدر. دیکھیں وہ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بات یہ ہے کہ منو عمل درآمد ہونا چاہیے آئین پاکستان کے اوپر. چیف جسٹس صاحب کا تو یہ موقف ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خود فلاسفر بن کر یا خود جو ہے عقل کل بن کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی تشریح میں پڑ جائیں. انٹرپریٹیشن قانون جو ہے آئین کے اندر اگر کوئی کہا جی آئین میں ابہام ہے نہیں. انہوں نے کہا جی بڑا واضح نہیں ان کی رائے ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن اگر پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے اندر ضرورت پڑ جائے تو وہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جس کے پاس جس کو یہ حق حاصل ہے. وہ کون سا ہے؟ تشریح کا اختیار ضرور ہے, لیکن جہاں پر سپریم کورٹ کو جہاں پر ابہام ہو, جہاں پر تشریح درکار ہے, جہاں پر تشریح درکار ہے. دوسری بات جو سب سے خوبصورت بات کی آج چیف جسٹس نے, انہوں نے یہ بتایا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اگر سپوزٹلی کوئی آئین سے یا قانون سے ہٹ کر کام کرے گا تو وہ میٹر ہمارے سامنے آ جائے گا, لیکن الیکشن کمیشن کے معاملات کے اندر عدلیہ کو مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ عدلیہ بھی آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے. ایک چیز یہ. دوسرا, اب جو تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے جسٹس اطہر مدنی صاحب کے, ان کے جو سیٹس ان کو نہیں ملی, ان کو ٹکٹس ان کے ایشو نہیں ہو سکے یا ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا, تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ایک ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کی ایبسینشیا کے اندر کوئی آلٹرنیٹ اتھارٹی ایسی تھی نہیں جو ٹکٹ ایشو کر سکتی. لہذا جو ٹکٹ جاری بھی ہوئے ہیں تحریک انصاف کے, وہ ٹکٹ آئینی ٹکٹ ان کو تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک بات تو یہ. دوسرا
اس کا آخری بات میں اپنے جواب جلدی کر دیجیے. دوسرے جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے حوالہ دیا جو باپ پارٹی کے لوگوں کو آزاد کی اوپر جو ہے شمولیت پر انہوں نے حوالہ نہیں دیا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ ملی, سوال کیا وہ ایک ڈاکومنٹ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ باتیں کرتے کرتے ہمارے جو ہے نا وہ گلے پھٹ رہے ہیں کہ کوئی اگر ماضی میں غلطی ہوئی ہو تو اس کو دہرایا نہیں جانا چاہیے. اچھا جی بالکل. تو اگر غلطی آپ کر گزری ہیں آئین کے برخلاف کام کر گزرے, صحیح بات ہے. دیکھیں وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جسٹیفائی نہیں کرتی, ایک پولیٹیکل پارٹی موجود تھی, اگر پولیٹیکل پارٹی آپ کی لسٹڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسوسیشن آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے وہ کہتے ہیں ہم نے غلطی نہیں کی. نہیں ناظرین بریک دے جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے طریقہ. دو جملے میں نے کہا. جی پلیز شیخ صاحب بول دیجیے گا. نمبر 1, اگر یہ بھی تھا نا ان سے بلہ چھیننا تھا, ساتھ آ جاتا کہ پی ٹی آئی کین اپلائی فار اندر سمبل. وہ یونیفارم مل سکتا نا, انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے, یونیفارم سے وہ ایک ڈفرنٹ. چلے ناظرین بریک دے جاتے ہیں, بریک کے بعد. نمبر 2 جی جو صاحب نمبر 2 الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, میرا ووٹ خاور گمن کو دے دیا ہے, اس کو جسٹیفائی کریں, کون سے آئین میں لکھا ہے؟ بالکل یہی بہام ہے جس حوالے سے عدالت میں جائیں آپ, اگر آپ کا ووٹ خاور گمن کو دیا ہے تو آپ عدالت میں جائیں, پٹیشنر بنیں اور ثابت کریں. وہ اسی لیے صاحب کی بات کر رہے ہیں یار, یہ وہی چل رہے ہیں. آپ کیا انڈیویجل پہ جا رہے ہو, کیس تو یہی ہو جا رہا ہے, یہ ریفرنس ہے. پھر جو ہے وہ تو الیکشن ٹریبیونل ہے, وہاں سے ہو کر راستہ بریک کی طرف جاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین کراچی کے اندر آج بھرپور پریس کانفرنسز ہوئی. پہلے ایم کیو ایم کی طرف سے بات کی گئی, اس کے بعد جو ہے جواب دیا سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے. میں سن رہا تھا شہید میمن صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کراچی کے اندر ہر جرم کے پیچھے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی رہی ہے, اور یہ سارے کراچی کے جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ ناصر صاحب, آپ کو پتا وہ بڑی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جناب اللہ یہ ہم نے کہا دیا کہ دم سیدھی ہو جائے گی, لیکن یہ وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی یہ خاص طور پر ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر تنقید کی ہے, اور یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور نتیجتاً پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفیٰ مانگ لیا ہے گورنر سندھ جو کہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انتصوری صاحب. لیکن صاحب یہ بتائیے گا, یہ صرف بیان بازی ہے, سیاست ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اندرون خانہ اچھی خاصی دونوں پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہے؟ کیونکہ یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پل میں توشہ پل میں ماسے والی بات ہوتی ہے ان کی. دیکھیں, اگر ناصر حسین شاہ صاحب جیسے مسالت پسند نے, مفاہمت پسند نے, جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بہت مثبت اور بہت ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے آپس میں اختلافات ختم ہوں اور دوستیاں بڑھیں, اگر انہوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں معاملات واقعی بہت خراب ہیں. اور اگر سندھ حکومت مطالبہ کر رہی ہے گورنر سندھ کے استعفے کا, تو پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں ہے, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گورنر کو. یہ اس کا سب سے بہترین حل ہے. اور رہ گئی بات کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, تو بات یہ ہے کہ جو کراچی کی جماعت ہے اس کو بھی تو کچھ اپنے آپٹکس دکھانے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں, اختیارات ان کے پاس صفر ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ جن لوگوں سے ووٹ لے کے جس طرح بھی اسمبلی میں پہنچے, ان کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے ان کو اس طرح کی گفتگو, اس طرح کے بیانات, اس طرح کی پریس کانفرنسیں کرنا پڑتی ہیں کہ جس سے ان کے ووٹرز کو, ان کی عوام کو, ان کے ساتھ دینے والے لوگوں کو لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں, سو نہیں. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ یو ویری ویل کنیکٹڈ, یہ مطلب کوئی خاص وجہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کہ کوئی وجہ بنتی ہے نا کہ سخت بیانات اچانک سے؟ کراچی جو ہے نا, دیکھیں کراچی پچھلے چند سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ بن چکا ہے. یہاں میئر کراچی جو ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, 7 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے پاس, صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو اب کراچی میں بیسکلی جو اصل میں جو آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ وجہ ہے کہ اب کراچی ہے کس کا. اصل تو جنگ یہ چل رہی ہے نا, اصل جگہ تو یہ چل رہا ہے کہ کراچی ہے کس کا. تو جو لوگ کراچی میں 30 سال تک حکومت کرتے رہے 1985 سے اور 2020-22 تک, اب وہ لوگ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹڈ. چلیں وقت کم ہے. ویسے اس پہ آن دا لائٹر نوٹ یہ 45 والوں کو دے دیں, فارم 45 والوں کو جن کو عوام نے دیا ہے ووٹ, جو وہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ لڑائی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ سیریس ہے یا بس یہ
स्ट्रॉन्ग का ये हमेशा की तरह ये बयानबाजी होती है। उसके बाद मोहतरम जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान उनको बुलाएंगे, चाय के ऊपर गपशप करेंगे और मामला हल हो जाएगा। नहीं, ये खावर गवर्नमेंट साहब एज अगेंस्ट व्हाट यू आर सेइंग, ये सीरियस इनके इख्तलाफात है, दोनों की सर्वाइवल जो है एक दूसरे की जिद पर है। यानी अगर एमकेएम ने जीतना है या कामयाब होना है तो पीपल्स पार्टी की शिकस्त होगी उन जगहों पर। मतलब ओवर सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ। तो ये अंदरूनी तौर पर तो इनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, वक्ती तौर पर वो लेपा पोपी करके उसको दफना देते हैं, 2-4 दिन गुजर जाते हैं, फिर कई और इशू खड़ा हो जाता है। वो हर बंदे ने जी की एक तो तस्हीह करते हुए आपकी, जी बिल्कुल सही, वो आपने कहा था ना जी पल में तोशा, वो पल में तोशा नहीं, पल में तोला होता है। हाँ, वो पल में आप तोशा खाना शायद करना चाह रहे थे, तो तोशा खाना अगर याद आ रहा है तो मैंने कहा वो तोशा खाना जो है वो आपको पता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा वो तोशा आपकी जुबान पर शायद वो उस वजह से वो तोशा आ गया तोले की जगह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान जो है ये शिकवा और जवाब शिकवा चलता आ रहा है बड़े अरसे से। अब इनमें मामला ये है कि इख्तियार की जंग है। आखिरी बात, जुल्फकार मिर्जा साहब का भी इख्तिलाफ जो है वो एमकेएम के साथ था और जिस वजह से आज वो कल आपसे पार्टी में नहीं है। दोबारा मुलाकात होगी। ये ना तोला और मासा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और पता चलेगा कौन किसके पास तोला है और किसके पास मासा है। ये अवाम अच्छी तरह जानती है। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे।